أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سامعین کرام، قمری سال یعنی لونر کیلنڈر کو سن ہجری یا اسلامی سال سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات مثلا زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کا تعلق قمری سال سے ہے۔ آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ اسلامی سال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بالمقابل شمسی سال یعنی سولر کیلنڈر غیر اسلامی ہے۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری عبادات میں سے نماز کے اوقات، روزے کے سحر و افطار کے اوقات اور مناسک حج کے بعض امور بھی شمسی سال سے، شمسی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل شمس و قمر دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے مقرر کردہ تکوینی نظام کاسمالوجیکل سسٹم کے تابع فرمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیات 39 تا 41 میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورۃ یاسین کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سورج ہمیشہ اپنی مقرر کردہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ عزیز اور صاحب علم خدا تعالیٰ کی جاری کردہ تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ مہینے کے آخر میں خشک ہو کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب کے سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں۔ اے مسلمان بھائیوں،
دین اسلام سے پہلے ملت ابراہیم میں 4 مہینے حرمت والے چلے آ رہے تھے، جن میں جنگ و جدال سے منع فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق ان کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی گئی ہے: سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں 3 تو متواتر آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب المرجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان آتا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں 1 مہینہ سامعین کرام محرم الحرام کا ہے، اور اسلامی سال کا بابرکت آغاز اسی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مہینہ کے ایک دن کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ عاشوراء کا لفظ عشر سے مشتق ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں، اور اس طرح عاشوراء سے مراد ہوا ماہ محرم کا 10واں دن۔ یوم عاشوراء ملت اسلامیہ کا ایک ناقابل فراموش دن ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ میں اس کی تفصیل کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند اور بعض دیگر اسلامی ممالک میں سامعین کرام اس مہینے کی دیگر عظمتوں کے علاوہ اس کی وجہ تسمیہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، بلکہ اس دردناک واقعہ کی چھاپ ہماری اسلامی تاریخ پر اس قدر گہری ہے کہ دوسرے واقعات کی اہمیت کو نہ صرف ہم بھول چکے ہیں، بلکہ ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے کہ اس کے بالمقابل نہ تو ہم دوسری عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ حق کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے کیا عظیم و شان قربانی پیش کی ہے۔ خاکسار یہ عبرتناک اور سبق آموز واقعہ سید نصیر احمد جامی کی کتاب مشہور تاریخی واقعات میں سے اختصار کے ساتھ آپ سب کو پڑھ کر سناتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تاریخ اسلام میں بعض نام نہاد خلفاء یعنی انبی دمشقی بلا نے امت کی کیسی کیسی برگزیدہ ہستیوں پر کیسے کیسے سفاکانہ ظلم ڈھائے تھے، جنہیں پڑھ کر اور سن کر نہ صرف آج بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے، بلکہ انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت عظمیٰ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ محترم نصیر احمد جامی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 183 پر لکھتے ہیں: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ عالم میں شریف ترین سیرت کے حامل ہیں۔ کربلا میں ان کی شہادت ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کی اہمیت اور عظمت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ انسان جن بڑی اور عظیم المرتبت شخصیتوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ان میں شرافت، پاکیزگی، سادگی اور خلوص کی صفات مجتمع تھیں۔ جو لوگ دنیا میں انسانی محبت و عزت اور امن و سکون کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ صفات ایک مستقل ذریعہ الہام و اصول و انسانیت و رواداری ہیں۔ یہ تمام اصول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور انہی کے لیے انہوں نے شہادت کی موت اختیار کی تھی۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا لڑکا یزید، جس کی بیعت وہ اپنی زندگی میں ہی لے چکے تھے، تخت نشین ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم
وغیرہ نے یزید کی ولی عہدی تسلیم نہیں کی تھی۔ اس لیے تخت نشینی کے بعد یزید کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ان بزرگوں کی بیعت کا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کوئی خاص خطرہ نہیں تھا، البتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کی جانب سے دعوی خلافت کا یقین تھا، اور یزید اس امر سے خبردار تھا کہ اگر ایسا ہوا تو حجاز اور عراق میں اس کے خلاف انقلاب برپا ہو جائے گا۔ لہذا تخت نشینی کے ساتھ ہی اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ ان دونوں اصحاب کی فوراً بیعت لے لی جائے۔ چنانچہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ ابھی تک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر مدینہ نہ پہنچی تھی، لیکن دونوں بزرگوں کو قرائن سے اس کا اندازہ ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ دونوں بزرگ ولید کے پاس گئے۔ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر سنا کر انہیں یزید کے حکم سے مطلع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ پڑھ کر مرحوم کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر فرمایا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے یہ زیبا ہے۔ جب عام لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ گے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور آپ واپس چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی غیر شرعی اور روایتی بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ میں بغیر بیعت کے قیام ناممکن تھا، لہذا آپ شعبان 60 ہجری میں اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ سارا ملک آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے اطلاع دیں۔ وہ کوفہ پہنچے تو سب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی نظر آئے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ کوفہ کے باشندے آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اس اثناء میں یزید کے جاسوسوں نے دمشق اطلاع بھیج دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے اہل کوفہ کو ڈرا دھمکا کر یزید کا حامی بنا لیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی اطلاع دے کر آپ کو بلا بھیجا تھا۔ اس اطلاع پر آپ نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اہل مکہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کو وہاں جانے سے روکا، لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ 60 ہجری کو میں اہل و عیال مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد فرزوق شاعر جو کوفہ سے آ رہا تھا ملا اور اس نے کہا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یزید کو بھی آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے آپ کی نقل و حرکت کی اطلاع اور آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان نامہ و پیغام کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ آپ کا ایک قاصد جسے کوفہ کے حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا گیا تھا قتل کر دیا گیا۔
راستہ میں آپ کو ایک مسافر کی زبانی مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کے ارادہ میں کچھ تغیر پیدا ہوا۔ ہوا خواہوں نے بھی واپسی کے لیے اصرار کیا، لیکن اب مسلم کے بھائی مصر تھے کہ ہم یا مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب تم ہی نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی؟ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر موصول ہو چکی ہے، ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے وہ باخوشی واپس جا سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جو راستہ میں ہمراہ ہو گیا تھا الگ ہو گیا، اور صرف وہی جانسار باقی رہ گئے جو مدینہ سے آئے تھے۔ اس کے بعد سفر جاری رہا۔ جب یہ قافلہ سامعین کرام مقام ذی حشم میں پہنچا تو حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ابن زیاد نے اسے اس مقصد سے بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر اس کے پاس لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے کہا، میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے تمام خط حر کے سامنے رکھ دیے۔ اس پر حر بولا، ہم کو اس سے بحث نہیں، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانا چاہا، حر نے روکا۔ دونوں میں تیز گفتگو ہوئی، لیکن حر نے آپ کے مرتبہ کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستوں سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ ایک بے آب و گیا میدان کربلا میں پہنچ گئے اور وہاں یہ سارا قافلہ اترا۔ 30 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت حسین کا قریبی عزیز تھا۔ اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا اور اس لالچ میں آ کر اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی، لیکن اس کا ضمیر برابر ملامت کر رہا تھا۔ اس نے مفاہمت کی بڑی کوشش کی۔ اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کو تیار ہیں، لیکن وہاں سے حکم آیا کہ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم پانی بند کر دینے کا پہنچا۔ اس حکم کے مطابق 7 محرم 61 ہجری کو عمروں نے دریائے فرات پر پیرا بٹھا دیا۔ عمر بن سعد رے کی حکومت کے لالچ میں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا، مگر تلوار اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اس امید پر جنگ کو ٹال رہا تھا کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شمر ذی الجوش کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ اگر ابن سیاس سے یہ مہم سر نہیں ہو سکتی تو اسے سر کرنے کا کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ابن سعد کو یہ حکم ملا تو وہ بعد دل نخواستہ تیار ہو گیا اور محرم کی 9 تاریخ کو خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی، مگر یہ گفتگو بھی ناکام رہی۔ یہاں پر میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو
7 محرم 61 ہجری کو عمروں نے دریائے فرات پر پیرا بٹھا دیا تھا، یعنی پانی بند کیا تھا۔ آپ لوگ سوچنا اس بات پر کہ یہ حقہ پانی بند اور اخراج اور مقاطعہ کا یہ معاملہ کون کر رہے تھے، کس کے خلاف کر رہے تھے؟ آج کل بھی جماعت احمدیہ محمود میں یہ تماشا ہوتا ہے کہ اخراج، مقاطعہ، حقہ پانی بند کون کس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس پر ذرا سوچنا، دھیان دینا اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی ابن سعد نے، مگر یہ گفتگو بھی ناکام رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں، معودہ وقت آ پہنچا، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ جاؤ۔ عوام تو پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، صرف خواص اور اعضاء باقی رہ گئے تھے، ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سب نے جانصاری کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو 72 جاں بازوں کی مختصر فوج مرتب کی اور علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے خدا کے حضور میں یہ دعا کی، خدایا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے، مجھ پر جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی، تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلہ میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور آرزو اور تمنا کا منتہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کون ہیں، آپ نے آنے کے اسباب بیان کیے اور واپسی کی اجازت چاہی، مگر دوسری طرف سے اس کی تکرار کی گئی کہ سب سے پہلے یزید کی بیعت کیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک ایک آدمی میدان میں آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی چند آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سوار تھے اور دوسری طرف کل 72 افراد، تاہم یہ 72 افراد بہادری سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے ساتھی کام آ چکے تھے۔ اب دن کا نصف حصہ گزر چکا تھا جب اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے بنو ہاشم میدان میں نکل آئے۔ علی الاکبر الحسین 19 سالہ بہت خوبرو نوجوان تھے۔ سب سے پہلے وہ دشمن کے مقابلہ کو نکلے اور اس شدت کا حملہ کیا کہ دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن کب تک لڑتے؟ تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ بعد ازاں ایک ایک کر کے بنو ہاشم شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی جانب بڑھے۔ ساتھ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ابن سعد کے چند سواروں نے، جن میں حسین بن نمیر بھی شامل تھا، ان کا راستہ روک لیا۔
حسین بن نمیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا جو کہ آپ کے منہ میں لگا. آپ نے اسے کھینچ کر زمین پر پھینک دیا. زخم سے فوراً خون جاری ہو گیا اور آپ کی ہتھیلی خون سے بھر گئی اور خون آپ نے آسمان کی طرف پھینک دیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا. دشمنوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ کر دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی داد شجاعت دینا شروع کر دی، مگر کب تک؟ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے اور اللہ میاں کو پیارے ہو گئے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ کی طرف واپس آ گئے تو دشمن کے چند سپاہی آگے بڑھے، مگر آپ نے انہیں پیچھے ہٹا دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئے اور آپ کو گھیر لیا. کندھا کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر آپ کے سر پر تلوار ماری جو آپ کی ٹوپی کاٹتی ہوئی پیشانی تک چلی گئی. سر زخمی ہو گیا اور ٹوپی خون سے بھر گئی. یہ تھے خلفاء جن کو آج بھی جماعت احمدیہ معمور میں خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں. یہ خلیفے تھے اسلام کے جو یہ کام کر رہے تھے. اس وقت آپ کے ساتھ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3-4 ساتھی رہ گئے تھے. جلد ہی ان کی باری بھی آ گئی اور آپ اکیلے میدان میں رہ گئے. آپ کا سر اور بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، لیکن اس حالت میں بھی تلوار چلاتے تھے تو کسی شخص کی مجال نہ ہوتی کہ سامنے کھڑا رہ سکے. آپ جوش و خروش اور بہادری سے لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا تم لوگ میرے قتل پر مجتمع ہو گئے ہو؟ خدا کی قسم تم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا جتنا میرے قتل پر. خدا کی قسم مجھے پورا وثوق ہے. خدا کی قسم مجھے پورا وثوق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا اور تمہیں ذلت و خواری نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ تم سے ایسے طریقوں سے انتقام لے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے. لڑائی ہوتی رہی. شمر بن الجوش نے پیدل فوج کے پیچھے سوار لا کر کھڑے کر دیے اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلائیں. چنانچہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا. زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اور اسے کاٹ ڈالا. دوسرے شخص نے آپ کے کندھے پر تلوار چلائی اور آپ زمین پر گر پڑے. خوبی بن یزید الاجحی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر کاٹ ڈالا. شہادت کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے بدن پر تیروں کے زخموں کے علاوہ نیزوں کے 23 اور تلوار کے 34 زخم تھے. آپ سوچیں کہ اس وقت امت محمدیہ کا تقویٰ اور ایمان اور سچائی کہاں گئی تھی جو کہ انہیں حضرت بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پا کر ان کو بخشی تھی. وہ کہاں تھی وہ؟ اس کے بعد سامعین کرام عمر بن سعد نے پکار کر کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو روننے کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ مسلمان لوگ تھے، مومن تھے، یعنی اسلام کے نمائندے بنے ہوئے تھے یہ لوگ. 10 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور اپنے گھوڑوں کے سموں سے آپ کے جسم کو پارا پارا کر دیا. دن کا آخری حملہ تھا. سورج زیادہ دیر تک یہ ہولناک منظر نہ دیکھ سکا اور خون آلود افق میں غائب ہو گیا. اور اس طرح حضرت حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کر دیں.
اور دین میں اثار و قربانی کا وہ عظیم و شان نمونہ پیش کیا جو قیامت تک کے لیے مومنوں اور متقیوں کے لیے، سچے مومنوں اور متقیوں کے لیے نہ صرف مشعل راہ رہے گا بلکہ جس پر ہر مسلمان ہمیشہ ناز بھی کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے والی یہ وہ انبی دمشقی بلا تھی جس نے امت محمدیہ کو قریباً 100 سال تک عذاب میں مبتلا کیے رکھا۔ ہر دور کے درباری ملاؤں نے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہوئے ہمیشہ کلمہ حق کی آواز بلند کرنے کی بجائے نہ صرف اپنے وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کا ساتھ دیا بلکہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلوں کو پیش کر کے وہ ان کے ظالمانہ دور حکومت کی بے ساختیاں بھی بنے رہے۔ اموی دمشقی بلا کو سہارا دینے کے لیے امت کے یہ درباری مولوی امت کو اس طرح گمراہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر ہے کہ اموی حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، جیسا کہ آج کل کے محمودی درباری مولوی بلائے دمشق کے ظلم و جبر کو جائز اور لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے ہمیشہ اور ہر جگہ پر خلیفہ خدا بناتا ہے کر ڈھول پیٹتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سب احمد اس حقیقت سے اب اچھی طرح باخبر ہیں کہ مسجد میں دروازے بند کر کے ان نام نہاد خلفاء کو خدا کس طرح خلیفہ بناتا ہے۔ اسلام کی روح یہ ہے سامعین کرام کہ بندہ مومن نہ حق اور باطل کے سامنے سر کٹا دے لیکن اپنا سر اس کے آگے ہرگز نہ جھکنے دے۔ اس عظیم عمل کو شہادت کہتے ہیں اور اس شہادت کی اعلیٰ ترین مثال اور تکمیل کا نام بلا شبہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے 6000 کے لشکر جرار کے سامنے 72 مجاہدوں کے ساتھ ٹکر لی اور ان ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے لڑ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتی ہے سچائی اور یہ ہوتا ہے تقوی۔ جہاں پر ایمان، تقوی اور سچائی ہو وہاں پہ تعدادیں نہیں دیکھی جاتی کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، ہمارا اخراج اور مقاطعہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ جن لوگوں میں تقوی اور ایمان اور سچائی ہوتی ہے وہ ان باتوں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، نہ ان باتوں کی ان کے آگے کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وہ سامعین کرام کردار ہے جس کی بنا پر امت محمدیہ میں یوم عاشوراء کو ایک عظیم و شان قربانی کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 544 تا 546 پر اسی شہادت عظمیٰ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، واضح ہو کہ کسی شخص کے ایک کارڈ کے ذریعے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا اور یزید حق پر تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث کلمات نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تبرع اور لعنتان میں مجھے بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہہ دی ہو۔
جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بد زبانی کے مقابل پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعہ اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقوی کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنی تئیں دور لے جاتے ہیں۔ مگر بد نصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھ سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے۔ دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانہ میں محبت کی تا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور بزرگ جو ائمہ مطہرین میں سے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ سامعین کرام، محرم الحرام جہاں حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، وہاں اس کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کی یاد بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار بھی یاد ہے، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی سربلندی کے لیے
اپنے عمل سے امت محمدیہ کے آگے پیش کیا تھا۔ کیا ہم حق کی سر بلندی کے حوالہ سے آپ کی اس روایت کے امین اور پاسبان ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حق کی خاطر اپنی جان کو پیش کر کے قائم کی تھی؟ اگر تو حق کے حوالہ سے ہمارا کردار آپ کے کردار کے مطابق ہے تو پھر تو دین اسلام اور حق ہر آن پھیلے گا اور بڑھے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر حق کی سربلندی کے حوالے سے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان اور صرف نام کے احمدی ہیں۔ آپ سب کو واضح رہے کہ سلف صالحین کے ایسے عظیم و شان قربانی کے واقعات کو محض بیان کر کے ہم ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ اپنی کوئی نسبت قائم نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا دین اسلام ہم سے قول و فعل اور اعمال و کردار میں ان سے مطابقت کا تقاضا کرتا ہے۔ سامعین کرام، قادیان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں تذکرہ صفحہ 141 پہ ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یعنی قادیان میں یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مورخہ 9 اپریل 1907 کو فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ الہام ہوا تھا کہ بلائے دمشق۔ اے میرے احمدی بھائیوں، حضور علیہ السلام کے یہ دونوں الہامات سچے ہیں۔ میں یہ اپنے الہاموں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کے آگے حضرت بانی جماعت علیہ السلام جن پر آپ بطور امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی کے ایمان رکھتے ہیں، میں ان کے الہاموں کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت حضور اسلام کے یہ دونوں الہامات سچے ہیں اور ان کے مطابق قادیان کی بستی میں ضرور یزیدی صفت لوگ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ الہام سچے تھے۔ انہی یزیدی صفت لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے بلکہ ٹھوکر مار کر احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر، جس طرح انبی دمشقی بلا نے امت محمدیہ پر قبضہ جما لیا تھا، اسی طرح اس قادیانی بلائے دمشق نے بھی خلافت کے نام پر افراد جماعت احمدیہ کو بھی اپنے پنجہ میں جکڑ لیا تھا، اور اس قادیانی بلائے دمشق کا یہ قبضہ تاحال جاری و ساری ہے، اور بیچارے احمدی حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر ایمان لا کر آج تک اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو آپ سب کی اسیری کی خبر دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سب اسیروں کو رستگاری دینے والے کی بھی بشارت دی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اے احمدی بھائیوں، اس وقت جماعت احمدیہ میں آپ کے سامنے 2 دعوے دار ہیں۔ ایک نے 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کیا، اور جس احمدی نے بھی اس سے اس کے دعویٰ مسلم موعود کا ثبوت مانگا، یا جس احمدی نے بھی اس کے دعویٰ کے حوالے سے کوئی تحقیق کی، اس نے اس احمدی کا اخراج اور مقاطعہ کر دیا تھا۔ یہی بائیکاٹ مقاطعہ جو کربلا میں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن میں آپ سب کو اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی تحقیق اور اپنے دعویٰ کی سچائی کے دلال جاننے کا حق دیتا ہوں کہ تمہارا حق ہے کہ کسی مدعی کے دعویٰ کو پرکھو، اس کے بارے میں تحقیق کرو اور اس سے سوالات کرو اس کے دعویٰ کے حوالے سے۔ جب آپ کی تسلی ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ صادق ہے، تب آپ سب پر اس پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سب جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کے موقع پر کی گئی میری دونوں تقریریں سنیں، جن کے عنوانات اس طرح ہے کہ مجھے اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا، اور دوسری تقریر اس طرح ہے کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ موعود لڑکا موعود مفسد اور موعود مجرم کیسے بنا۔ آپ سب احمدیوں کا حق ہے کہ پیشگوئی مسلح موعود کی حقیقت جاننے کے لیے نہ صرف آپ کھڑے ہو جائیں، بلکہ آپ ہم دونوں دعوے داروں میں سے جس کی جماعت ظلم اور ناانصافی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس جماعت کو ظلم اور ناانصافی سے روکنے کے لیے آپ سب عملاً جد و جہد بھی کریں۔ خاکسار اور جماعت احمدیہ محمود کے خلیفہ اور مولویوں کا آپس میں بحث و مباحثہ کروا کر آپ سب معلوم کریں کہ اپنے دعویٰ مسلح موعود میں ہم دونوں دعوے داروں میں سے کون سچا ہے اور کون کاذب اور کون جھوٹا تھا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اگر تم محمودیت کی جگہ احمدیت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم بلائے دمشق کی جگہ احمدی خلافت راشدہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تو خاکسار کے خطبات سن لینا اور میرے مضامین پڑھ لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے اس رویہ سے نہ احمدیت زندہ ہوگی اور نہ ہی بلائے دمشق سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ احمدیت کو زندہ کرنے اور بلائے دمشق سے جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانی مانگتا ہے۔ آج پھر ایک حسین میدان کربلا میں کھڑا ہو کر حق کی سربلندی کے لیے آپ سب کو پکارتا ہے کہ من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں حق کی سربلندی کے لیے میرے کون مددگار ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق کی سربلندی کے لیے میری آواز پر لبیک کہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.